السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ المزمل کی آیت 20 کو لے کر۔ یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے، انشاءاللہ اس کو بیچ میں رک کر 2 مرتبہ اس کی تلاوت کریں گے۔ اور اگر ہماری ویڈیوز، ہمارا پڑھنا آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک، شیئر اور کومنٹ کریں۔ اور اگر کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو پلیز کومنٹ میں بتائیں آپ، انشاءاللہ ہم اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن۔ چلیے اب ہم لوگ اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں اس کو بتلاتے ہیں۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل، ان نون مشدد، ربك را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ یعلم انک، نون مشدد، تقوم واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ، ادنا دال پر قلقلہ ہے، کیوں کہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے اور ان پر جزم ہے۔ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ من ثلثي الليل، من اخفاء حقیقی، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ کی نون ساکن تھی یا تنوین کے بعد، تو یہاں نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے تو وہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ من ثلثي الليل، ثلثي الليل، یہ یا جو ہے اس کو لام میں ملائیں گے اور لام کے اوپر تشدید ہے اور سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، ونصف صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وثلثه الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، یہاں مد متصل ہے، کیوں؟ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں طول ہے۔
اور طائفة من الذین، تم، یہاں غنہ ہوگا. کیوں؟ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو یہاں تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. من الذین، من الذین، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. معک، یہ کاف کو جزم سے بدل دیں گے، کاف کے پر زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے وقف کی صورت میں. من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. واللہ، اللہ، یہ اللہ جو اس کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو. قاعدہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا. موٹا کیسے ہوگا؟ واللہ، واللہ یقدر اللیل. یقد، دال کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور را کے اوپر پیش ہے، یعنی را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. یقدر اللیل، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. والنہار، والنہار، اور نون مشدد ہے اور الف لام کے بعد یہاں حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے نون ہے تو یہ لام نہیں پڑھی جائے گی. اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، اور وقف کی صورت میں را کے اوپر جزم لے کر آئیں گے تو یہ وقف کی صورت میں را کے اوپر جزم لے کر آئیں گے تو یہ را پور ہوگی. قاعدہ ہوگا کہ را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے ہا کے اوپر زبر. والنہار، اور یہاں مد عارض وقفی بھی ہوگا. کیوں؟ وقف کی صورت میں جو ہے حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو. حروف مدہ یا الف ہے، اس کے بعد را کے اوپر جو جزم آ رہی ہے یہ عارضی طور پر. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں مد عارض وقفی ہوتا ہے. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. آپ اس کو کھینچ بھی سکتے ہیں 2 الف کے برابر، 1 الف کے برابر. موقع اور محل دیکھ کر اس میں مد ہوگا، کھینچا جائے گا. ٹھیک ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم. علم ان لن، ایک جگہ ادغام ہے بلا غنہ اور دوسری جگہ اخفا ہے. اسے یہاں قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے یہاں لام ہے تو یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. یہی ادغام ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لن، اخفا حقیقی. قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد تو یہاں نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. تحصو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فتا، الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ. علیکم، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علیکم فاقرؤوا، یہ میم ساکن کے بعد
میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو یہاں اظہار ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ علیکم فقرؤوا، علیکم فقرؤوا، قاف پر قلقلہ، کیونکہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے یہ. فا کے بعد جو الف ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ فاق رؤ نہیں، فقرؤ. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. ما تیسر، تیسر، اور یہ سین کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور 2 مرتبہ. اور را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے. من القرآن، من القرآن. اور یہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے قاف ہے تو یہ لام پڑھی جائے گی، اور رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، اور یہاں را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را کو پور پڑھیں گے. اور الف حمزہ پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر، نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا. کیوں؟ قاعدہ ہو جائے گا کہ حروف مدہ، حروف مدہ کیا ہے؟ یہاں علامت کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. تو یہ حروف مدہ کے بعد سکون جو ہے عارضی ہوگی، یا وقف کے طور پر ہم رکیں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا. اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.